ہے نا؟ ہے سکتے ہیں کچھ لوگ دکھاتے ہیں، لیکن بے عبادت اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے، اور وہی عبادت قابل قبول ہوتی ہے، وہی عبادت ثواب کے لائق ہوتی ہے۔ باقی عبادتیں جن کے لیے کی جاتی ہیں، نام کے لیے کی گئی تو نام ہو جائے گا، شہرت کے لیے کی گئی تو شہرت ہو جائے گا، نمازی کہلانے کے لیے کی گئی تو نمازی کہہ لیا جائے گا، حاجی کہلانے کے لیے حج کیا گیا تو حاجی دنیا میں کہہ لیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر کوئی ثواب دیکھ کیا عبادت۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور سوچنے لگے کہ اے اللہ، اس کے جیسی زندگی کون پائے گا، نہ بیوی نہ بچے نہ کام نہ کاج، صرف اللہ اللہ، 400 سال اس کے ثواب کو بھلا کون پا سکتا ہے، اس کے ثواب کو کون پا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سن اور اپنی قسمت پر ناز کرو اور جتنا شکر ادا کرو وہ سب کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، میں اپنے آخری نبی کی امت کو ایک رات ایسی دوں گا کہ اس رات میں میرے نبی کا امتی اگر 2 رکعت نماز، کتنی 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اس کی 400 سال کی بے ریا عبادت سے افضل اور اعلیٰ 400 سال کتنے، یعنی غور کرو، ایک نبی کا امتی 400 سال بے ریا عبادت کرے اور حضور پاک کا امتی جناب محمد رسول اللہ کا امتی صرف اس رات 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ 2 رکعتیں اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ۔ جب امتی کی عبادت کا حال یہ ہے تو نبی کی عبادت کا حال کیا ہوگا؟ بولو، جب امتی کا عالم یہ ہے تو نبی کا عالم، آج لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ امتی نبی کے برابر ہو سکتا ہے عمل میں، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امتی عمل میں نبی سے آگے نکل جاتا ہے۔ کہاں نکل جاتا ہے؟ بولو آگے۔ ان کا حساب کیا ہے پتہ ہے؟ ان کا حساب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 63 سال بظاہر زندہ رہے۔ کتنے سال؟ وہ تو آج بھی زندہ ہے، لیکن 63 سال ہے نا اس دنیا میں بظاہر رہے، ہے نا؟ اور وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم 80 سال کے، حضور نے 63 سال نمازیں پڑھی اور ہم 80 سال سے پڑھ رہے ہیں، تو بولو ہم بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے؟ ہے نا؟ لگتا ہے ہائی اسکول پاس کر لیا اس نے، ہے نا؟ بولو ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امتی 2 رکعت پڑھے اور دوسرے نبی کا امتی 400 سال پڑھے تو 2 رکعت جب افضل ہے تو جب امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو، کتنا بولو؟ ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اللہ کی راہ میں کیا کرے؟ خیرات کرے۔ اور میرا دوسرا امتی جو صحابی نہ ہو وہ پورا سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خیرات کرے تب بھی وہ ثواب نہیں پائے گا جو صحابی کے ایک مٹھی جو میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور کرو آپ، یعنی ایک مٹھی جو ایک طرف اور سونے کا پہاڑ ایک طرف، اللہ فرماتا ہے تب بھی وہ ثواب نہیں پائے گا۔ تو ساری تمہاری جماعت کے سجدے ایک طرف اور مصطفیٰ جان رحمت کا سجدہ ایک طرف، اور مصطفیٰ جان رحمت کا سجدہ تو بہت بڑا سجدہ، ساری دنیا کے سجدے ایک طرف، اور امام حسین کا وہ سجدہ جو میدان کربلا میں آپ نے ادا کیا وہ ایک طرف۔ ان کے سجدے کا جواب دنیا پہ یہ حساب لگا رہے 63 اور 80 کا،
اس کا حساب لگا رہے ہیں 63 اور 80 کا. بہت سے اس میں وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا. نبی سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا. نبی ہے نا اصل ہے. بات آپ سمجھے اصل ہے. جن نے بھی کلمہ پڑھا جتنی بھی عبادتیں کی سب نبی کے ذریعے سے کی تو سب کو جتنا ثواب ملتا اس ٹوٹل کے برابر روز اللہ کے نبی کو ملتا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. جشن میلاد النبی جشن میلاد النبی مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اس ٹوٹل کے برابر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان افضل اور اعلیٰ. بات آپ سمجھے. جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو جب اللہ کو پکارنا ہوا تو سب کا نام لے کر پکارا. حضرت موسیٰ کو پکارنا ہوا تو فرمایا یا موسیٰ. حضرت یحییٰ کو پکارنا ہوا تو فرمایا یا یحییٰ. حضرت زکریا کو پکارنا ہوا تو فرمایا یا زکریا. جتنے بھی انبیاء کو پکارا اللہ نے نام لے کر پکارا. لیکن جب اپنے حبیب کو پکارا تو کیا فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کہیں کہا کہیں یاسین کہا. اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں ہے نا. اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو. بے لقب ان کا نام مبارک ان کے رب نے بھی ان کو پکارا. بے لقب ان کا نام مبارک ان کے رب نے بھی ان کو ایک آدھ جگہ یا محمد آیا ہے قرآن پاک. بات آپ سمجھ رہے ہیں. وہ صرف اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام تو قرآن میں ہے نہیں. تو ان کا بھی منہ بند کرنے کے لیے کہ تم بھی اپنی چونچ بند رکھو. کیا بند رکھو بولو؟ چونچ بند رکھو. اس لیے ایک آدھ جگہ بھی آیا. حافظ صاحب صحیح بتا سکتے ہیں کتنی جگہ ہے نا. ہمارے خیال سے ایک آدھی جگہ آیا زیادہ نہیں آیا. لیکن پورا قرآن دیکھو تو کہیں یا ایھا النبی کہیں یا ایھا الرسول کہیں یا ایھا المزمل. بات سنیں یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا. یہ کس کی شان ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ان کی. تو یہ جب امتی کا حال میں کیا کر رہا تھا جب امتی کی عظمت کا عالم یہ تو پھر اس امت کا جو نبی ہے اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا بڑا کون اندازہ لگا سکتا ہے. مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. سب کی بات کون کرے سب کی بات کون کرے ہے نا. اعلیٰ حضرت تلووں کا مرتبہ بتاتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ہمارا نبی وہ ہے. وہ کسی اور کے ہوں گے جو سن نہیں پاتے ہوں گے. وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو بہرا ہوگا. وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو جاہل ہوگا. ہمارا نبی دیکھنے والا ہمارا نبی علم رکھنے والا ہمارا نبی سننے والا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر. یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو اس کی خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. کہیں فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ. تو یہ میرے نبی کی شان. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے نبی نہ بناتا اپنی قسمت پر ناز کرو.
اپنی قسمت پر کیا کرو بولو. ہاں کون دعا کر رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن کا معجزہ تھا کہ مادر ذات اندھوں کوڑیوں کو شفا دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. وہ تمنا کر رہے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ مجھے نبی نہ بناتا بلکہ اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما، اس نبی کی امت میں. تو وہ رات کون سی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ شب قدر ہے. وہ کون ہے بولو؟ شب قدر. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ شب برات ہے. دو روایتیں، شب قدر ہو یا شب برات، یہ سب عبادتوں کی رات ہے. عبادت کر لینے کی ساری عبادتیں عام دنوں میں جو وہ سب اللہ کی رحمتیں حاصل کر لیں. لیکن رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ یہاں اللہ کی رحمتیں لوٹ لینے کا مہینہ. کیا کر لینے کا مہینہ بولو؟ لوٹ لینے کا. جہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب 1,00,000 مرتبہ کیا جائے. کون ہے جو یہ سودا کرے گا؟ تو عقل مند ہی کرتا ہے نا. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو رمضان مبارک میں بھی غفلت کی زندگی گزارتے. اسی میں ایک عبادت ادا کی جاتی ہے زکات. کائے کی ادا کی جاتی بولو؟ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں زکات بھی لوگ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں. زکات بھی ادا کرنا ہم پر اور آپ پر کیا ہے بولو؟ فرض ہے. جو مالک نصاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو عطا فرمایا ہے، جن کا مال نصاب تک پہنچتا ہے، تو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اپنے غریب بھائی کا خیال رکھو. کس کا خیال رکھو؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غریب بندے کا انتظام کرنا. زکات ادا کرنا فرض ہے. جو نہ ادا کرے گا وہ گنہگار ہوگا اور رب کی بارگاہ میں سخت عذاب کا مستحق ہوگا. بات آپ سمجھے؟ اور یہ زکات کیا ہے؟ زکات بھی مال کی بقا کے لیے ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے مال سے ہماری اولادیں فائدہ اٹھائیں تو آپ کو اس کی زکات ادا کرنی ہے. ورنہ آپ نے بڑے بڑے ذمہ داروں کو دیکھا کہ ان کے ناتی پوتے اب رکشہ چلائیں. وجہ کیا ہے؟ جہاں جاتے ہیں زمینیں تھی تو کروڑوں کی تھی، لیکن سب کہاں گئی؟ 2 پشتوں میں پتا نہیں چلا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی زکات ادا نہیں کی گئی. اگر زکات ادا کی جاتی تو وہ تیرے لیے بھی فائدہ مند ہوتا، تیری اولاد کے لیے اور پھر اس کی اولاد کے لیے. مگر ہم نے زکات نہ ادا کر کے اپنے مال کو برباد کر اور ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے مال کو بچانا. بات آپ سمجھے؟ اس لیے زکات بھی ادا کرو. زکات کتنا ہے؟ 2.5%. 100 میں 2.5 روپیہ. 100 میں 2.5 روپیہ. جب آپ نے ادا کر دیا تو یہ مال آپ کا حلال ہو گیا. ورنہ یہ 2.5 روپیہ سارے پیسے کو خراب کر دے گا. یہ 2.5 روپیہ سارے پیسے کو کیا کرے گا؟ پورے پیسے. جیسے 1 ڈرم پانی اور اس میں 2 قطرے شراب یا 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیے جائیں تو پورا ڈرم ناپاک ہوگا کہ نہیں؟ ایسے ہی اگر ہم نے اپنے مال کی زکات ادا نہیں کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مال قیامت کے دن لعنت کا توق جو ہے بنا کر گلوں میں ڈال دیا جائے. بات آپ سمجھے؟ اس لیے اپنے مال کی زکات بھی ادا کرو. اور ادا کرنے کے بعد دینا کہاں؟ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. بات آپ سمجھے کہ اسے دینا کہاں؟ کچھ لوگ تو ہیں وہ پیشاور فقیر ہیں. پیشاور کیا بولو؟ خاندانی فقیر. کون فقیر؟ انٹرنیشنل فقیر. اب طرح طرح کے لوگ ہیں. انٹرنیشنل کون ہے؟ جو مائک لگا کر آتے ہیں. کون لگا کر آتے ہیں؟ پیشہ ہے ان کا، مان رہے. ایسے فقیر ہیں کہ ان کے اوپر خود زکات فرض ہے. ان کے اوپر خود کیا ہے بولو؟ زکات فرض ہے. زکات کیا ہے بولو؟ ان کے اوپر خود فرض ہے. تو آپ کہاں دیں گے؟ اپنے ادارے کو دیں. اتنا بہترین ادارہ آپ کا ہے مدرسہ. یہاں اگر آپ لوگ کوشش کریں تو یہاں باہر جانے کی ضرورت
اب باہر سے لوگ آتے ہیں, میں نے سنا ہے نا, بولے قرآن پاک رکھوانا ہے, ہدیہ کرو, 5 قرآن پاک کا ہدیہ کرو, 2 قرآن پاک کا ہدیہ کرو. وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ کم سے کم ایک قرآن پاک کا آپ 250 روپیہ لگائیں گے, ہے نا. اگر 2 کا ہدیہ دیں گے تو 500 روپیہ, ایسے چلتا کیا دیں گے, 50 روپیہ دیں گے. ورنہ آپ مسجدوں میں جائیے, جاتے ہیں آپ مسجدوں میں جاتے ہیں, آپ نے دیکھا, اب اگر نہیں دیکھا تو اب جا کر دیکھ لیجیے گا, کوئی بھی مسجد ہو اور کوئی بھی مدرسہ ہو, وہاں کی ٹانگ دیکھ لیجیے گا. کیا دیکھیں گے آپ؟ ٹانگ. اس پہ کیا ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا بتائیے؟ پیٹی قرآن پاک وہ رکھی ہوئی ہے. ہمارا بھی مدرسہ, ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں, ہمارے یہاں بھی رکھی ہے. اب گنتی تو صحیح یاد نہیں, لیکن 25 سے کم نہیں ہو. کام کیا ہے؟ سال میں اتارو, جھاڑو, پوچھو, کی کرو. وہ رمضان میں بھی اترتی. اب یہ آئے گاؤں میں بولے قرآن پاک کا ہدیہ کر دو. بھیا قرآن پاک کی کہاں کمی پڑ گئی؟ ہم تو دیکھتے ہیں ہر مسجد میں, ہر مدرسے میں ضرورت سے زیادہ رکھی ہوئی, ایسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ رمضان میں بھی اترتی نہیں. بولو تو پتا چلا کہ یہ آنے والے لوگ صحیح نہیں معلوم ہوتے, صحیح معلوم نہیں ہوتے. کیوں؟ اچھا قرآن پاک کی اتنی تعداد کیوں ہے؟ اس لیے جس کا انتقال ہوا وہی لکیر کی فقیر. کیا؟ 1 لوٹا, 1 تسبیح, 1 مصلی, 1 قرآن پاک کی پیٹی. کہاں پہنچنا ہے؟ مسجد میں. اب ٹوٹی لگ گئی لیکن لوٹا ضرور آئے. اب مسجدوں میں کیا ہے؟ لوٹا ہے, ٹوٹی ہے نا, ٹوٹی کھولو وضو بناؤ, لیکن وہ لوٹا ضرور آتا. وہ لوٹے بھی رکھے ہوئے کا. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب لوٹے کی ضرورت ختم ہو گئی تو لوٹے کی جگہ ایک ٹوٹی لیا گیا کہ اگر مسجد کی خراب ہو جائے گی تو امام صاحب بدل دیں گے. نہیں, وہ لوٹا ہی آئے. بات آپ سمجھے, ان طریقوں کو بدلے. قرآن پاک اب ہم کہتے ہیں بخاری شریف منگا دو, بچوں کو پڑھانا, مشکات شریف منگا دیجیے, کوئی نہیں کام کرتا. سب لا کے رکھیں گے قرآن. قرآن پاک جیسے لگتا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کتاب میں کوئی ثواب ہے نہیں. بات آپ سمجھے. قرآن پاک کا ادب بتانے والی کتابیں جو ہیں ان کو لا کر آپ رکھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. حدیث کی کتابیں لا کر رکھیں گے ثواب نہیں ملے گا. ضرور ملے گا. ہاں قرآن پاک کی حاجت ہو, ضرورت ہو تو قرآن پاک لا کر رکھیں, لیکن اگر قرآن وہاں ضرورت کے مطابق پائی جاتی ہے تو پھر آپ عالم صاحب سے ملیں کہ ہمارے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, کوئی ایک کتاب بتا دیجیے, ہے نا, 500 روپیہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, 1000 روپیہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی کتاب بتا دیجیے اتنے کہ میں آپ کو کتابیں لا کر دے دوں, جس کو بچے پڑھیں اور اس کا بھی تو ثواب ملے گا. ہاں اگر قرآن پاک بتائیں کہ ہاں قرآن پاک کی ضرورت ہے تو قرآن پاک بھی لے. لیکن یہ کیا کہ ہم دیں گے قرآن ہی, چاہے وہ ٹانگ پر رکھ دی جائے, سال تک چاہے وہ رکھی رہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر ہم غور و فکر کریں. جو بھی آپ دیتے لیتے ہیں وہ سب آپ کا محبوب ادارہ ہے, اور ان آنے جانے والوں کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لیجیے, سمجھ لیجیے. آج کا وہ دور ہے کہ ہر ایک کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. میں خود اپنی بات بتاتا ہوں. ایک بہت ہی عمر رسیدہ آپ کی عمر کے ہوتے باقاعدہ بہترین داڑھی, ایسے جگہوں پر کیسے لوگ آتے ہیں, کیسا بھیس بدلتے ہیں. جیسے آپ یہاں الحمدللہ اہل سنت والجماعت سنی لوگ ہیں, ایسے کسان ٹولے میں بھی سب ہرا جھنڈا ہے نا, تو وہاں بھی لوگ جو چندہ کرنے آتے ہیں بھیس بدل کر آتے ہیں. اور یہ میں یعنی اندازے سے قیاس سے بات آپ کو نہیں کر رہا, جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں. میرے ساتھ کیا ہوا, میرا مدرسہ ہے مدرسہ صدیقیہ جس میں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے, اور ایک مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ جس میں لڑکیوں کی عالمہ کی تعلیم ہوتی ہے, میلاد پاک وغیرہ ان کو پڑھائی سکھائی جاتی. تو اس میں میں تھا. ایک بہت ہی بہترین لباس, اچھے کپڑے,
सफेद दाढ़ी, ऊंची टोपी, उम्र दराज, बाकायदा है ना, बड़े ही है ना अच्छे लहजे में उन्होंने हमसे बातचीत की कि मस्जिद बन रही है और मदरसा भी है, आप कुछ इमदाद कीजिए। चेहरे मोहरे से एकदम अहले सुन्नत। तो मैंने 50 रुपए की रसीद कटवा दी। बात आ सुनी। तो ऐसे जब लोग घूमते हैं तो कोई 10 कोई 5, तो उन्होंने जब देखा कि 50 मिले तो फिर जब दोबारा आया तो वो अपनी फाइल लेकर आए। क्या लेकर आए बोलो? और मैं क्या समझ रहा हूं कि ये अहले सुन्नत वल जमाअत के आदमी, सुन्नी आदमी, तो इन्हें उनकी हमने मदद कर दी। लेकिन जब वो दोबारा आए अपनी फाइल लेकर मदरसे की कि इन्हें दिखाएंगे तो ये कुछ और करवा सकते हैं, अभी अपना देते हैं, लोगों से कहेंगे दिलवा सकते हैं, अच्छा करवा सकते हैं। तो जब वो फाइल लेकर आए तो उन्होंने हमको फाइल दिखाई। पहला सफा मैंने खोला तो उसमें मदरसे की फोटो वगैरह, कागजात वगैरह थे। जब मैं आगे खोलने लगा तो वो फाइल हमसे लेने लगे, वो फाइल हमसे लेने लगे। तो मेरे दिल में आया कि ये फाइल हमसे क्यों ले रहे हैं। तो फिर मैंने, क्योंकि मेरे शक में था कि ये लग तो सुन नहीं रहे, वहां भी बहुत आते हैं, हमको लगता है कि इन लोगों ने छाट किया है कि अहले सुन्नत की जूती और अहले सुन्नत का सब रखेंगे, यानी इन्हीं से पैसा लेंगे और इन्हीं के खिलाफ लगाएंगे। हमको तो ऐसा लगता है। इतने चक्कर लगाते हैं हमारे महल्ले में, एक जाता दूसरा आता, माइक लगाकर बात आ सुने। तो मैंने उनसे जबरदस्ती वो फाइल ले ली, मतलब खींचातानी में। मैंने जब आगे खोला तो देखा कि नकल मुआयना, लोग मुआयना करने आते मदरसे का, तो उसमें फला कासमी साहब, फला देवबंदी साहब, फला जो है नदवी साहब के सबके उसमें नाम लिखे हुए, सबका नकल मुआयना उसमें लगा। तब समझ में आया कि ये तो देवबंदी है और उसका हुलिया एकदम अहले सुन्नत वल जमाअत। उस दिन से मैं अब किसी